السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الہمزہ کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 کریں گے، انشاءاللہ سورہ کو کمپلیٹ کریں گے۔ آیت نمبر 7 کا لفظی ترجمہ پہلے، اللتی وہ جو، تطلع چڑھ آتی ہے، اللتی وہ جو، یہ فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے، اور الذی آپ پڑھ چکے ہیں، اس کا ترجمہ بھی وہ جو ہے لیکن وہ میل کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اللتی وہ جو، تطلع چڑھ آتی ہے، علی پر یا اوپر، الافئدہ دلوں، علی الافئدہ دلوں پر۔ با محاورہ ترجمہ، وہ آگ جو دلوں پر چڑھ جائے گی، وہ آگ جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ الفاظ کا جائزہ، تطلع یہ اطلاع سے ہے، جس کے ایک معنی چڑھنے اور اوپر پہنچ جانے کے ہیں، اور دوسرے معنی باخبر ہونے اور اطلاع پانے کے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے الافئدہ، یہ فواد کی جمع ہے، جس کے معنی دل کے ہیں، لیکن یہ لفظ اس عضو کے لیے استعمال نہیں ہوتا جو سینے میں دھڑکتا ہے، بلکہ اس مقام کے لیے استعمال ہوتا ہے جو انسان کے شعور، جذبات، عقائد، نیتوں، ارادوں کا مقام ہے۔ قرآن پاک میں دل کے لیے قلب کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، معنی یہ بھی قلب کے دل کا، یہ افئدہ بھی دل کے معنی دیتا ہے، لیکن جو اصل دل ہے اس کے لیے قلب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ آگ دلوں تک چڑھ جائے گی، کیا معنی ہوا؟ دنیا میں جب کسی کو آگ لگتی ہے تو بمشکل جلد ختم ہونے تک وہ انسان مر جاتا ہے، لیکن حطمہ کی یہ وہ آگ ہے جو جلد کو تو جلائے گی، پھر مسلز کو، وینز کو، اس کے بعد ہڈیوں کو جلاتی چلی جائے گی اور اس کے دل تک پہنچ جائے گی، اور اس تمام حالت میں وہ مرے گا نہیں۔ یہ حطمہ کی آگ کی خصوصیت ہے، سختی اور سنگینی ایسی ہی ہے۔ اب اس میں دلوں تک آگ پہنچنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ آگ اس جگہ تک پہنچے گی جو انسان کے ناپاک ارادوں، بری نیتوں، فاسد عقائد کا مرکز ہے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کی آگ دنیا کی آگ کی طرح اندھی نہیں ہوتی کہ وہ مستحق و غیر مستحق سب کو جلا دے، بلکہ یہ حطمہ کی جو آگ ہے یہ ایک ایک مجرم کے دل تک پہنچ کر اس کو اس کے استحقاق کے مطابق عذاب دے گی۔ آیت نمبر 8، انہا، انہا کا مطلب ہے بے شک، ہا یہ جو دو چشمی ہا ہے یہ فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے، ہا کا مطلب وہ، انہا بے شک وہ، علیہم علیہ کا مطلب پر، ابھی آپ نے پڑھا اس کی اصل صورت کیسی ہے، آیت نمبر 7 میں دیکھیے علا، ایسے، تو ان دونوں کا مطلب کیا ہے، علیہ پر یا اوپر، ہم ان کے، علیہم ان پر، مؤصدہ بند کی ہوئی ہے، مؤصدہ بند کی ہوئی ہے۔ با محاورہ ترجمہ، بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی جہنم میں مجرموں کو ڈال کر اوپر سے ان کو بند کر دیا جائے گا، کسی طرف سے کوئی بھی امید کی کوئی کرن نہیں ہوگی۔ اب یہ خیال آتا ہے کہ چاروں طرف سے بند کر دیا جائے گا اس مجرم کو آگ کے اندر، تو آگ جلے گی کیسے؟ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ آکسیجن ہی ہوا کو، آکسیجن جو ہے وہ ہوا جو ہے یہ آگ کو بھڑکانے میں مدد کرتی ہے۔ تو مائکرو ویو اوون دیکھا ہے آپ نے؟ اس میں جب آپ کھانا پکاتے ہیں، رکھتے ہیں کوئی چیز، ٹائٹلی کلوز کر دیتے ہیں اور چلا دیتے ہیں اس کو، تو اندر سے آگ تو نظر نہیں آتی، لیکن ایک ٹائم کے بعد جب آپ نکالتے ہیں تو اس کے اندر آپ کا کھانا اچھے طریقے سے پک گیا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہترین مثال ہے سمجھنے کے لیے، جب بند کر دیا جائے تو آگ ان کو جلائے گی۔ آیت نمبر 9 کی طرف بڑھیں گے، فی میں امدن ستونوں، فی میں امدن ستونوں، پلرز، ممددہ لمبے لمبے، ممددہ لمبے لمبے۔ با محاورہ ترجمہ اس کا، لمبے لمبے ستونوں میں، لمبے لمبے ستونوں میں۔ اب لمبے لمبے ستونوں میں اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر کے ان پر اونچے اونچے ستون گاڑ دیے جائیں گے، اور دوسرا مطلب یہ کہ مجرم لمبے لمبے ستونوں میں
یا لمبے لمبے ستونوں سے بندھے ہوئے ہوں گے۔ تیسرا مطلب ابن عباس نے یہ بیان کیا ہے کہ اس آگ کے شعلے لمبے ستونوں کی شکل میں اٹھ رہے ہوں گے۔ تو اب یہ جو سارا اتنے عذاب ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جس کو ہم سمجھتے ہیں، انسانوں کے لیے بڑے چھوٹے چھوٹے سے گناہ ہیں، چھوٹی سی بات ہے غیبت چغلی کر جانا۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں، تھوڑی بہت غیبت کی ہے چلتا ہے، مگر اللہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ نے کسی مومن کی عزت اتاری غیبت کر کے۔ انسان کی عزت، اسپیشلی مسلمان کی، اللہ کے نزدیک اس کا بڑا مقام ہے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ انسان کی عزت بھری محفل میں اچھال دے، مگر ہم کیا کرتے ہیں، بھری محفل میں لوگوں پر تانے کستے ہیں، دل آزاری کر دیتے ہیں، دل دکھا دیتے ہیں، اپنی دانست میں سچی باتیں کہتے ہیں اور شو کرواتے ہیں کہ میں بڑی بولڈ ہوں، منہ پہ بات کرتی ہوں۔ تو یہ بہادری نہیں ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی نقص ڈال دیا تو آپ اللہ کے بھی مجرم ہیں اور اس بندے کے بھی مجرم گنہگار ہیں۔ توبہ کر لیتے ہیں تو بہتر ہے، ورنہ پھر ریڈی رہیں اللہ سے ملاقات کے لیے، سخت حساب کے لیے۔ بندوں کے حقوق کا سوال تو ضرور ہونے والا ہے، باقی سوال تو ایک طرف، بندوں کے حقوق پوچھے جائیں گے جن کو ہم نے اپنے پاؤں تلے روند ڈالا ہوگا۔ اور پھر مال کا صحیح استعمال نہ کیا جائے، جمع کرتے رہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا تو برکت تو اٹھ ہی جاتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ موت آ جائے اس مال کو صحیح جگہ پر لگائیے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ورنہ زندگی میں اگر کبھی نیکی کے کام کی نیت نہیں کی، نیک کام پر پیسہ خرچ کرنے کی کوئی نیت تھی نہیں، تو مرنے کے بعد خواہ رشتہ دار اس کے پیسوں صحیح صدقہ خیرات کریں، اس کو اب اس کا اجر ملنے والا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی میں اس نے کبھی خود نیت ہی نہیں کی تھی۔ اور وارث اگر پیسہ خرچ کریں گے اس پیسے سے جو انہیں وراثت میں ملا ہے تو اس کا اجر ان کو ہی ملے گا، کیونکہ یہ تو اب ان وارثوں کا پیسہ تھا نا۔ ہم لوگ نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، اپنے تھیلے میں ڈالتے جاتے ہیں، اپنی دانست میں ہم سیکیور کر رہے ہوتے ہیں اپنے اعمال، مگر برے اعمال کر کے، نیکی کر کے، احسان جتلا کے ہم اپنا وہ نیکیوں کا تھیلا پھاڑ لیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، نیکیاں نکلتی چلی جاتی ہیں اور ہم اس بات پر خوش ہوتے رہتے ہیں کہ ہم نیک اعمال آخرت کے لیے اکٹھے کر رہے ہیں۔ ہمیں انسانوں کی جان، مال، عزت کی قدر کرنی ہے، اکرام کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو اکرام نوازا۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، لیکن انسان کی ویلیو نہیں بدلتی اللہ کے نزدیک۔ آپ 1000 کا نوٹ ہی لے لیجئے، اس کو 2 فولڈ کیجئے یا 4-5 تہیں لگائیے، کھولیں گے تو پھر بھی اس کی ویلیو 1000 کی ہے۔ اس کو ہاتھ میں لے کے خوب کرش کریں تب بھی اس کی ویلیو 1000 کی ہوگی۔ نالی میں گر جائے گا، آپ نکالیں گے تو بھی وہ 1000 کا نوٹ ہی رہے گا۔ پاؤں کے نیچے دے دیں اور خوب مسلیں، کھولیں اس کو، اٹھائیں تو پھر بھی اس کی کیا ویلیو ہوتی ہے، 1000 کی ہوتی ہے، ہم اس کو پھر بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ سو انسان کی ویلیو بھی اللہ کے نزدیک نہیں بدلتی، تو یہ ہمیں بھی اس چیز کا احساس کرنا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، الحمدللہ سورہ ہماری مکمل ہوئی۔ اللہم فلک الحمد ولک الشکر، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔